عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیها سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت طیبہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی کوئی نماز پڑھی تو اس کے بعد یہ ضرور پڑھا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، متفق علیہ۔ آپ سب یاد کر لیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدہ میں بھی کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ مفہوم یہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے، اور تیری حمد ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پہلے پاکی بیان کی، پھر حمد بیان کی، اور پھر اللہ سے اپنی مغفرت طلب کی۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہو تو پہلے آپ اس کی حمد بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اور اس کے بعد جو بھی سوال کرنا ہے وہ سوال کریں۔ ایک اور روایت میں ہے امام مسلم کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے وصال سے پہلے، چونکہ جیسا کہ آپ نے پہلی روایت میں پڑھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت طیبہ جو نازل ہوئی ہے وہ دراصل اللہ کے رسول کے وصال کی خبر ہے۔ کام مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اب نبوت کا کام ختم ہو گیا ہے، اور انبیاء کرام کو دنیا میں اسی وقت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنا کام مکمل نہ کر لیں۔ کام مکمل ہو گیا تو یہ سورۃ طیبہ نازل ہوئی کہ اب آپ کثرت سے حمد الہی کیجئے، تسبیح پڑھیے، اور اپنے امتیوں کے لیے استغفار کیجئے، وہ خود تو معصوم ہیں۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں ہماری عظیم ماں، یا رسول اللہ ما هذه الکلمات التي اراک احدثتها تقولها۔ پوچھتی ہیں، چونکہ وہ کثرت سے اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہیں؟ سنیے صاحب، رشتے کے حوالے سے نہیں، یا رسول اللہ، صحابہ کرام بھی یا رسول اللہ، گھر کے لوگ بھی یا رسول اللہ۔ رسالت کا رشتہ سارے رشتے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کلمات کیا ہیں جن کو آپ نے از سر نو شروع کر دیا، حدثتھا، پہلے تو آپ نہیں پڑھا کرتے تھے کثرت سے۔ تو کہا جعلت لی علامۃ فی امتی اذا رأیتها قلتها، اذا رأیتها قلتها، ماشاءاللہ، میرے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی میرے وصال کے سلسلے میں کہ جب میں یہ دیکھوں گا تو میں کہوں گا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب کہ اللہ کی مدد پہنچی اور فتح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ احادیث مبارکہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو، وہ تو پیغمبر تھے، معصوم تھے، سید المعصومین تھے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہماری تعلیم کے لیے کیا ہے۔ پیغمبر کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ کریں امت بھی اسے کرے۔ اس لیے جو آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی تسبیح، اپنی تحمید اور اپنی بارگاہ میں استغفار کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔